بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ بہت اہم سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ پیش کرنا ہے، ہدی کی شکل میں یا اضحیہ کی شکل میں، حاجیوں کی ہوگی ہدی اور غیر حاجیوں کی ہوگی اضحیہ، دونوں کے بارے میں احکام تقریباً سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، سوائے چند ایک چیزوں کے وہ جو ایام تشریق کے ہیں۔ کہا سوال یہ ہے جی کہ اس کی عمر کتنی ہو جانور کی جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں، اور وقت کتنا ہمارے پاس ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں عمر کا جو تعین ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن ہے نا جس حدیث کے اوپر، وہ ایک ہی حدیث ہے مشہور جس پہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ باقی سارے جو ہے نا ائمہ مجتہدین جو ہے نا، جس میں صحابہ، پھر صحابہ میں جو امام ہیں بڑے بڑے، اور اس کے بعد تابعین، پھر ائمہ اربعہ، مذاہب اربعہ، آخر میں ان کے پاس جو پہنچتے ہیں سارے اقوال، اس کی روشنی میں وہ پھر اپنا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے وہ حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ فائنل بتا دیتا ہوں کہ کس پہ زیادہ لوگوں کا کیا کنسنسس ہے، کیا ایگریمنٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم 1963 1963، اور بھی بہت کتابوں میں حدیث آئی ہے، مگر اس میں بعض دفعہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق رد و بدل ہوتا ہے، اور باتیں بعض کمزور روایات بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، تو اس میں بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ حدیث ہے کہ مسنہ جو ہے نا، اس کا ترجمہ خود ابھی نہیں کر رہا حکمتاً، آپ نے فرمایا کہ مسنہ کے علاوہ ذبح کچھ نہ کرو، اور اللہ کہ تم پر کوئی مشکل ہو، اگر مشکل ہو تو جو شیپ ہے نا، دان بھیڑ، مینڈا بھیڑ دمبا، اس کا جو ہے نا جزا بھی کر سکتے ہو تم، جزا مسنہ یا جزا۔ مسنہ اگر نہ ملے، مطلب اگر مشکل ہو تمہیں تو جزا کر لو، لیکن صرف دان میں کرنا ہے، یعنی بھیڑ میں، دمبے میں، چھترے میں، یہ جو ہوتے ہیں مینڈے، ناٹ بکرا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اب یہ جزا کا مطلب مشہور لوگوں میں ہے 6 ماہ کا، مسنہ کا لوگوں میں مشہور مطلب ہے 1 سال کا، مگر یقین مانیں نہ تو مسنہ کا یہ مطلب 1 سال کا لیا صحابہ کرام نے ساروں نے، نہ جزا کا مطلب لیا 6 ماہ کا، اس میں اختلاف ہے ان کے فہم میں۔ مسنہ کا ڈکشنری معنی تو نکلتا ہے سنہ، 1 سال کا، لیکن اس کا فہم جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے مشہور روایت عبداللہ بن عمر کی، میرے خیال موطا مالک میں شاید، اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھی ہے، یہ صحیح بات ہے، تو ان کا مسنہ کا مطلب ہے جو سنی ہو، سنیون، جس کے 2 دانت آ جائیں، 2 دانتا جسے دوندا مشہور ہے۔ یہ امت میں بہت مشہور ہے یہ بات، اور اس پہ الحمدللہ کوئی خاص اختلاف بھی نہیں ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہوگی۔ پھر جو ہے نا یہ بھیڑیں وغیرہ، بھیڑیں، چھترے، مینڈے، دمبے، ان کی جو ہے نا ان کے بارے میں ہے کہ ان میں چھوٹی عمر کا بھی چل جاتا ہے، جزع بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹی عمر کا جانور بکروں میں کیوں نہیں الاؤ، دان میں یہ جو بھیڑیں وغیرہ ہیں ان میں کیوں الاؤ ہو گیا؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ایک مریل جانور ہو، چھوٹا سا ہو، بچہ ہو، اس کی قربانی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگتی، یعنی کہ دیکھیں نا، ایک بندہ اپنی جیب دیکھے، ادھر دیکھے جا کہاں رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو رہا ہے، تو میں اچھا خوبصورت جانور موٹا تازہ کیوں نہ قربان کروں؟ بے عیب جانور ہو اور خوبصورت ہو، اچھا تیار ہو، یعنی کہ قربانی کے لیے بالکل ریڈی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اسے نذرانہ دینا۔ تو اس لیے یہ جو چھوٹے جانور ہیں نا، بھیڑوں میں ذرا جلدی بھر جاتے ہیں، ان کے جسم بڑے فربا لگتے ہیں، تو وہ کھیرا جسے کہتے ہیں وہ چل جاتا ہے الحمدللہ، لیکن 6 ماہ سے چھوٹا نہ ہو۔ 6 ماہ پہ زیادہ صحابہ، زیادہ تابعین کے اقوال ہیں، کچھ 6 ماہ سے ڈیفرنٹ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جی۔ تو یہ جو ہے نا سمجھیں بھیڑ وغیرہ، لیم، شیپ، ان میں تو کھیرا چل جاتا ہے، مگر منیمم 6 منتھس ہو، اس پہ میجورٹی یہی ہے۔ ائمہ جو ہے نا، جس میں امام ابو حنیفہ اور امام حنبل، وہ سب جزا سے مراد 6 ماہ کا ہی لیتے ہیں، اور اب پوری امت میں تقریباً یہی مشہور ہے۔ امام مالک اور شافعی تو کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو چھوٹا جانور جزا ہے نا، یہ بھی 1 سال کا ہی ہونا چاہیے، مگر اس قول کو اتنی شہرت نہیں ملی، زیادہ لوگ فالو ابو حنیفہ اور حنبل کے انڈرسٹینڈنگ کو کرتے ہیں، بیکاز اس کے پیچھے صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی زیادہ ہیں۔ اب آگئی بات، یہ جو بکرے وغیرہ جو ہے نا، بکرا جو ہے، بکرا فیملی، ان میں یہ دوندا کیا ہے، سنی جسے کہتے ہیں، 2 دانتا، تو وہ صحابی نے ایکسپلین کر دیا نا کہ 1 سال سے مراد ہے بھائی 2 دانتا۔
اب یہ دیکھنا بعض جانور جو ہیں ان کے 1 سال کے بعد نکلتے ہیں 2 میچور ٹیتھ، بعض کے 9-10 ماہ میں 2 میچور ٹیتھ نکل آتے ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک فائدہ بھی ہے. میچور ٹیتھ کی بات کر رہا ہوں، بیبی ٹیتھ کی نہیں. 2 بڑے دانت وہ نکل آئیں جب، تو وہ آپ کے لیے قربانی کے لیے ریڈی ہے. ہاں اگر وہ لیٹ ہو گئے تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو یوزلی دکاندار مسلمان ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیچنے والے وہ بتا دیتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹرسٹ دیئر ورڈ. اگر آپ کو خود کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو گناہ ان کا ہے. باقی جو گائے ہے اس کے بارے میں 3 بڑے امام جو ہے نا سوائے امام مالک کے، وہ کہتے ہیں 2 سال تک عمر اس کی منیمم ایج ہو. میکسیمم ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، منیمم ایج کی ہم بات کر رہے ہیں. امام حنفی، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل تینوں کہتے ہیں یار 2 سال کی جو گائے نا وہی والی حکم جو ہے مسنہ کے علاوہ ذبح نہ کرو. وہ مسنہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ اب 2 سال کا کاؤنٹ ہوگا. اندازہ کریں یہاں پہ بھی وہ سنی، مسنہ سے مراد کیا لیا انہوں نے؟ سنی. اور سنی کی ایج کیا ہے؟ گائے کے، بھینس کے، گائے بھینس ساری فیملیاں آ جاتی ہیں، نیلی بار، جنگلی بھینس ساری آ جاتی ہیں، بھینسیں، گائیاں سب جو ہیں 2 سال کی عمر ہے ان کی لمٹ. اور امام مالک کہتے ہیں نہیں اس میں 3 سال تک. بہرحال مشہور امت میں رائج 2 سال ہے جو میجورٹی جس پہ چل رہی. اونٹ جو ہے اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. یہ جناب 5 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے، منیمم ایج، منیمم 5 ایئرز آف ایج. سنی جو ہے، سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنی یون، سا نون یا، جس کا مطلب 2 دانتا. اور 2 دانتا اونٹ میں کتنا ہے؟ 5 سال کا. گائے میں 2 سال کا، بکرے میں 1 سال کا، بھیڑ میں، چھترے میں، دمبے میں، مینڈے، یہ جو بھی ان کو بولتے ہیں، ان کے 3-4-5 قسمیں، یہ سب میں منیمم ایج ہے 6 منتھ. 6 منتھ سے نیچے جو ہے نا پھر بڑے بڑے امام جو منع کرتے ہیں کہ نہیں وہ بہت چھوٹا ہے، وہ بالکل ہی بچہ ہے، اس کی آپ قربانی نہیں کریں گے. یہ تو ہوگی جی منیمم ایج، ابتدائی چیز. اب وقت کا جو ہے نا آپ نے اس کی عمر کا تعین کر لیا. اب اگلا سٹیپ ہے ٹائم، وقت کا تعین. وقت میں بھی آپ نے دیکھنا ہے سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے. سٹارٹنگ ٹائم جو ہے نا اللہ کے نبی نے ریپیٹ کروائی ہیں سر قربانیاں جس کو افورڈ ہو سکتا تھا. کسی نے اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی نا کہ جلدی جلدی کھانا شانا تیار ہو، یہ صحابہ کے وقت میں ہوا ہے. ایک صحابی تو اپنی بیگم کو کہہ گئے، آج کل تو بیگمات چھری ویسے دیکھ کے ہی، مطلب وہ اتنی بڑی چھری دیکھ کے ان کو شاید کچھ ہو جائے، تو وہ اور وقت تھے، بہادر تھیں ہماری خواتین. تو وہ بیگم کو کہے بیگم میں ذرا تراویح پڑھ کے آیا تو تم میرے لیے قربانی تیار کرو. غالباً ابو ہریرہ کا واقعہ. تو وہ آئے تو ماشاءاللہ بکرا ذبح ہو کے گوشت ووشت تیار، ہانڈیاں پکی ہوئی تھی. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ویسے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بعد میں کرنے کا حکم دیا تھا، نماز سے پہلے نہیں تمہیں کرنی چاہیے تھی، اتنی جلدی تم نے کر دی. تو وہ گئے پھر واپس پوچھنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ صدقہ ہے تمہارا، یہ ہدی نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ ایک حلال ہے، کھانا کھا سکتے ہو، مگر یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی. قربانی کے لیے اب تمہیں نماز کے بعد کرنا تھا، لہٰذا اب نیا جانور لو وہ کرو. پھر ان کو چھوٹی عمر کا جانور وہاں پہ جو نا بھیڑ والا واقعہ آپ نے وہ لے کے ذبح کیا. یہ ہے جی معاملہ. کیوں ہے یہ؟ اللہ کی کتاب میں اس کی حکمت دیکھ لیں آپ. سورہ کوثر میں کیا ہے آخری آیت؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور نحر کر، اور یہ خون اللہ کی بارگاہ میں دے دو نذرانہ، چاہے اپنی جان کا ہو یا اس جانور کا ہو. یہ بیسیکلی اللہ نے فدیہ دیا نا اسماعیل علیہ السلام کے لیے. یہ فلسفہ وہی ہے کہ آپ نے خون بہانا ہے اللہ کے نام پہ، جانور کو کہنا ہے تو اپنی جان دو. اسی طرح میں بھی اس جذبے سے اللہ نے مجھ سے اگر جان مانگی تو میں تیار ہوں. یہ ہے آئیڈیا. نماز پہلے، پھر اس کے بعد نحر. ان نشانیہ کا ہو لبتر، تمہارا دشمن ابتر ہوگا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، نیست و نابود ہوگا. یہی حکمت سورۃ الانعام کے آخری صفحے پر بھی ہے. ان صلاتی، کہہ دو ان سے میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، جتنے میرے مناسک ہیں، میری زندگی موت سب اللہ کے لیے. وہی ترتیب، نماز پہلے، قربانی بعد. بھائیو نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں. کسی کو یہ کام نہیں کرنا کہ قربانی جو ہے نماز سے پہلے ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ لوگ جو ڈیفرنٹ ٹائم زونز میں رہتے ہیں اور ان کی قربانی کسی اور ٹائم زون میں ہو رہی ہے، ان کو بڑا احتیاط کرنی پڑے گی کہ وہ کوشش کریں، میک شور کریں کہ ان کے بہاف پہ بھی جو قربانی کر رہا ہے نا، وہ قربانی ان کے نماز کے بعد کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نماز کے بعد کر دے. ویسے تو وہاں فتوے ہیں کہ نیابت ہے، چلو وہ بندہ اپنی نماز کے بعد کر رہا ہے، وہ آپ کی جگہ نائب ہے، اس نے کنڈیشنز فالو کر لیں، خیر ہے. لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں ریکمینڈ کروں گا، جیسے امریکہ، یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا سعودی عرب میں ٹائم زون کا فرق ہے، ان کو کہیں بھئی میک شور کریں کہ جو آپ کے بہاف پہ قربانی کر رہا ہے نا، وہ آپ کی نماز تک کر
انتظار کر لے. زیادہ فرق نہیں ہوتا، آدھے دن کا، چند گھنٹوں کا، بعض دفعہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے. یہ احتیاط کر لیں. یہ ہو گیا جی سٹارٹنگ ٹائم. اب اس کی لمٹ کیا ہے؟ لاسٹ تھرڈ پوائنٹ. پہلا تھا ڈٹرمننگ دا ایج، عمر کا تعین. نمبر 2 ابتدائی وقت، سٹارٹنگ لمٹ. نمبر 3 آخری حد کتنی ہے. آخری حد جو ہے نا، دیکھیں سب سے افضل پہلا ہی دن ہے وہ یوم نحر ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا فصل لربک ونحر. یوم نحر ایک ہی ہے اللہ کی کتاب میں بھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر 1765 آئی بلیو. پہلی ریکارڈنگ میں بتا چکا ہوں، وہ دوبارہ چیک کر لیجیے گا. سنن نبی داؤد میں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. یہ سب سے افضل، سب سے پیارا دن اللہ کو محبوب ہے کہ اس دن اللہ کے نام پہ ساری زمین جو ہے نا وہ کروڑوں اللہ اکبر کہہ کے قربانیاں دیں اور جذبہ تازہ کریں اپنے اسلام کا کہ قربانی ہی دین چاہتا ہے. دین مجھ سے بھی قربانی مانگتا ہے اور ہر جان کو کہتا ہے کہ میرے لیے اپنی جان قربان کرو. یہ ہے فلسفہ. وہ پہلا ہی دن ہے. اس لیے امام ابن حزم الظاہری جیسے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی پہلا دن ہی بس ہے، باقی دن چھوڑو. لیکن ساتھ ہی وہ بڑی آنیسٹی سے ہمارے سامنے ائمہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے مذہب بھی رکھ دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ 6 صحابہ کرام جو نا انہوں نے 10، 11 اور 12 سارے ایام تشریق نہیں، پہلا دن عید کا دوسرا دن، تیسرا دن، بس 10، 11 اور 12 3 دن تک قربانی کی ہے. اور ان صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے کتاب الاضاحی مسئلہ نمبر 9882 982. اور صحابہ کون کون سے ہیں جی؟ غازی عن عمر و علی و ابن عمر و ابن عباس و ابی ہریرہ و انس ولا يعرف لهم من الصحابۃ رضی اللہ عنہم مخالف. اللہ اکبر. کوئی بھی صحابہ میں سے ایک بھی اس کے مخالف نہیں ہے. یہاں تک ہیں آپ سیف سائیڈ میں، اختلاف نہیں ہے یہاں پہ. 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، اللہ کا پسندیدہ دن، پھر اللہ کے نبی کا پسندیدہ دن، اور زیادہ امت بھی الحمدللہ اسی پہ کرتی ہے. لیکن اگر لیٹ ہو جائے تو پھر 11 اور 12 پہ 6 صحابہ کرام جن کے میں نے نام لے دیے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ جائز ہے، ان کے فتوے کر سکتے ہیں. اور اسی پر سارے امام بھی ہیں سوائے امام شافعی کے. باقی امام حنبل جو ہیں وہ ان کے مطلب 50-50 بات ہے. کیوں ہے جی؟ وہ اور امام شافعی وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 13 ذی الحجہ تک بھی کر لو جو آخری دن ہے تشریق کا. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو تکبیریں ہیں نا اللہ اکبر یہ 13 تک چلتی ہیں، لہٰذا قربانی بھی 13 تک چلتی ہے. اور ان کے پاس ایک حدیث بھی ہے کہ کل ایام تشریق ایام ذبح. یہ حدیث جو ہے نا پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، اس میں بہت زیادہ ضعف ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہند اس کو بالکل جو ہے نا روایت کو ریجیکٹ کرتے تھے، اور اس پہ بڑی ان کی جرح بھی ہے. مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے. جب ایویڈنس امام کی جس پہ امام رلائی کر رہے تھے، امام ہمارے سر کے تاج ہیں امام شافعی اور حنبل، تو شافعی زیادہ اس پہ سختی سے قائم تھے اس روایت پہ، اور حنبل نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ضعیف ہے، میں قیاس کر رہا ہوں 13 تک کا، وہی تشریق کی وجہ سے. وہ جب خود ہی نہیں اس بات کے اوپر اتنے سالڈ، اور جس چیز پہ وہ کھڑے تھے وہ فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے، تو پھر کیوں ہم اختلافی دن میں پڑھیں؟ اب ایک گروہ ہے وہ ضد میں ہے کہ ہم نے 13 تک بلکہ قربانیاں لیٹ کر رہے ہیں. بھائی کیوں اپنی قربانی کو شک میں ڈال رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی نے کبھی لیٹ کی؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کہا کہ لیٹ کرو؟ آپ ایک رخصت بھی ہے. اگر فرض کریں میں نے 1-2 لوگوں کو 1-2 دفعہ کہا بھی یار کر لو، ان کو بیچاروں کو مشکل میں تھے کسی، وہ نہیں کر سکتے تھے، کر لی انہوں نے. مگر جب آپ کر سکتے ہیں وقت پہ تو کیوں قربانیاں لیٹ کرنی؟ کہ نہیں ہم نے آخری دن کرنی، سنت زندہ کرنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پہ بھی کروائی ہو مدینہ میں 13 ذی الحجہ کو تو مجھے بتا دیں. اس طرح آئے ہیں تو پھر آپ پورا ذی الحج کا مہینہ ہی کریں. اس طرح کے بھی آپ کو اقوال مل جائیں گے تابعین اور اسلاف کے، ٹھیک ہے نا. تو اس مسئلے کے اندر ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. پہلی بات ہے پہلا دن 10 نہیں ہو سکتا، 11 اور 12 آگے نہ جائیں، اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کون سے امام نے کہا اور کس نے کہا اور کب کہا. بس جو بات دلیل اور ایویڈنس کی پر بیس کرتی ہے، چاہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس کو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہی ایک مومن کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ مومن جو ہے وہ
اندھا جو ہے نا وہ بلائنڈلی کسی چیز پہ بضد نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا مادہ دے اور ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. تو جی یہ بڑے بڑے سمجھیں گے اس ریکارڈنگ میں 2 میجر ایشوز ڈسکس ہو گئے ہیں, ایک تو ایج کا ایشو اور دوسرا ٹائم لیمٹ کا ایشو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اصل یہ چیز ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو سب ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. و باللہ التوفیق. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح جو ہے وہ مقصد مصرف وہ کریں, غریبوں کو کھلائیں, زیادہ خود کم سے کم کریں, اپنی جیبوں میں فریجوں میں کم بھریں, غریبوں کے پیٹ میں زیادہ جائے تو پھر ہی فائدہ ہے, اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا انشاءاللہ, اللہ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے. اور یہ یاد رکھیں کسی کو اگر مجبوری ہے, کوئی غریب ہے اور وہ قربانی شوق سے کر رہا ہے, تو اس پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ لازمی سارا غریبوں میں بانٹ دے. وہ تھوڑا سا کھلا دے غریب کو. دیکھیں تنگ دستی میں غریبی میں جو صدقہ ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے, چاہے تھوڑا سا کر دیں. تو تاکہ قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تو وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, تو تھوڑا تھوڑا 2-4 بوٹیاں غریبوں کو بھی چکھا دیں بے شک, مگر باقی آپ اپنے پاس سارا بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ خود ہی تنگ دستی کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقر سے بچائے, ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.